پردہ گرتا ہے، رات کے 7:45 بجے ہیں، رمضان کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ افطار کے بعد سڑکوں پر سناٹا طاری ہے، اکا دکا کوئی گاڑی زن سے گزر جاتی ہے۔ یہ وقت ڈرائیو کرنے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر اپنے والدین سے ملنے جانے کے لیے میں نے گاڑی نکالی۔ ابھی موڑ کاٹ کر ہائی وے پر آئی ہی تھی کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز نے سہما دیا۔ وہ چاروں کالی ہونڈا سٹی میں پنڈی سے نکل کر اسلام آباد ہائی وے پر رواں دواں تھے۔ جب سڑک پر دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہو تو ڈرائیور گاڑی تیز بھگانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ غالباً وہی خطرناک وقت ہوتا ہے جب گاڑی چلانے میں وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھی شاید بچپن کے دوست ہوں گے اور کئی سال بعد مل رہے ہوں۔ کچھ تو جوانی کا نشہ ہو سکتا ہے تو کچھ ایک دوسرے سے عرصے بعد ملنے کا خمار۔ زندگی کی کئی داستانوں کے رازدار دوست غالباً اپنے اپنے حالات زندگی سے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے نالا ہو تو دوسرا اپنی ملازمت سے، شاید ایک اپنے والدین کے روک ٹوک کا ناقد ہو تو ایک اپنی ادھوری محبت کے غم میں نڈھال۔ حالات اور غم روزگار جہاں اپنوں کو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، وہیں چھوٹی چھوٹی سانجھی خوشیاں ایک دوسرے سے جوڑے بھی رکھتی ہیں۔ کیا معلوم گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دوست نے مستی میں جھومتے ہوئے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بے تحاشا دبا دیا ہو اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی ہو۔ کچنار پارک کے قریب گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہونے لگی۔ جب کوئی خود اپنی جان کا دشمن ہو جائے تو کوئی معجزہ بھی رونما نہیں ہوتا۔ دوسری جانب سے ایک BMW تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ ہونڈا سٹی کلابازیاں کھاتے ہوئے دوسرے جانب سے آتی ہوئی BMW کے اوپر جا گری۔ ہونڈا سٹی کے پرخچے اڑ گئے۔ چاروں دوست موقع پر ہی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ لوگ اپنے موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگے۔ معاف دماغ لیے جب امی کے گھر پہنچی تب تک اس اندھوناک حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ 21 اپریل 2013 اتوار کا دن اور صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ حسب معمول اتوار کی صبح شاہراہیں سنسانی ہوتی ہیں، نہ گاڑیوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، نہ ہارن کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں۔ لوگ پورے ہفتے کی تھکن چھٹی والے دن دیر تک سو کر اتارتے ہیں۔ چونکہ میرا اس دن ایک ٹریننگ سیشن تھا اس لیے صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑی۔ جیسے ہی میری گاڑی اسلام آباد ہائی وے پر آئی تو چند موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں گول دائرے میں دور سے کھڑی نظر آئیں۔ چند فرلانگ آگے آئی تو پوری سڑک پر جا بجا لکڑیاں بکھری پڑی دیکھیں۔ حیرانی ہوئی کہ اتنی ساری لکڑیاں کہاں سے آ گری تھیں۔ گاڑیوں کے ہجوم میں میری گاڑی سست رفتاری سے آگے بڑھی تو دونوں ہائی وے کے بیچ گرین بیلٹ پر ایک نوجوان لڑکے کا جسم اور ساتھ ہی لال وٹس الٹی پڑی نظر آئی۔ گاڑی اس رفتار سے گرین بیلٹ پر لگے درختوں سے ٹکرائی تھی کہ تنوں کے پرخچے اڑ کر چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ میں بچے کا چہرہ چاہنے کے باوجود بھی دیکھ نہیں پائی۔ پورا رستہ یہی دعا کرتی آئی کہ بس بچے کی جان بچ گئی ہو۔ سیشن میں رہ رہ کر منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کام ختم کر کے جیسے تیسے گھر پہنچی تو اپنی بیٹیوں کو روتے دیکھ کر ہول گئی۔ جس بچے کا میں چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی وہ میری بیٹیوں کا بچپن کا دوست تھا جو سینکڑوں بار اسی لال وٹس میں ہمارے گھر آ چکا تھا۔ ہنستا مسکراتا بچہ صبح گھر والوں کے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ لینے گھر سے نکلا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ 16 برس کا خوبصورت بچہ تیز رفتاری کے باعث سب کو روتا چھوڑ جائے گا۔ عینی شاہدوں کے مطابق سوائے تیز رفتاری کے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ میں جب بھی اس مقام سے گزرتی ہوں میری نظروں کے سامنے وہی منظر آ جاتا ہے۔ 14 مارچ 2014 رات کے 2 بجے ہیں۔ 24 کروڑ کے ملک میں 24 دوست بھی ملنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر مل جائیں تو خوش قسمتی ہوتی ہے۔ مسعود عالم اور ان کی فیملی سے تعلق گھر والا تھا۔ بچے بھی ہمارے بچوں کے ہم عمر تھے، اس لیے ہر دوسرے دن ایک دوسرے کے گھر آنا جانا معمول کی بات تھی۔ جب بھی میرے گھر آتے سیدھے باورچی خانے میں آ کر میرا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے۔ ان سے میرا رشتہ بھائی اور دوست جیسا تھا۔ ہر بات مجھ سے شیئر کرتے۔ زندہ دل ایسے کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے، اور گھومنے پھرنے کے شوقین ایسے کہ بس پروگرام بنا کر مطلع کرتے کہ فلاں دن نکلنا ہے۔ 10 مارچ کی صبح مجھے کال کر کے حسب معمول فیصلہ سناتے ہوئے بولے کہ کل صبح ہم سب مونال جا رہے ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے، تیار رہنا۔ میری طبیعت چونکہ ناساز تھی، میں نے کہا کہ اس ویکینڈ کو چھوڑیں، اگلے ویکینڈ پر چلتے ہیں۔ خلاف معمول بنا ہیل و حجت کے وہ مان گئے۔ 13 کی شام وہ اپنے ایک دیرینہ دوست کے گھر دیگر دوستوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ وقت گزرنے کا تب علم ہوا جب گھر سے فون آیا کہ ایک بج چکا ہے۔
باتوں میں اتنے مگن تھے کہ نکلتے نکلتے بھی رات کا 1:30 بجا دیا۔ سب دوستوں کو الوداعی جملے کہے اور پھر جلد ملنے کا وعدہ کر کے اپنی منی پجیرو اسٹارٹ کر کے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ والا رستہ اختیار کیا۔ تھکن اور نیند کے غلبے کے باعث سروس روڈ کے نشیب و فراز پر گاڑی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے کی جلدی میں گاڑی کی رفتار حد سے تجاوز کرتے رہے۔ G10 کی سروس روڈ پر اترائی پر کئی عرصے سے پڑھے گڑھے مرمت کے مرہون منت تھے، لیکن انتظامیہ کی بے حسی کے باعث وہ گڑھے مزید گہرے اور نہ جانے کتنے حادثات کا باعث بنتے جا رہے تھے۔ مسعود عالم ناگہانی افتاد سے بے خبر گاڑی کو بھگائے جا رہے تھے۔ اترائی پر جب تیز رفتار گاڑی کا ٹائر گڑھے میں پڑا تو دوسرے ہی لمحے گاڑی پل سے ٹکرا کر نالے میں جا گری۔ گاڑی درختوں کے بیچ الٹی لٹک رہی تھی اور فون کی مسلسل بجتی رنگ ٹون تاریکی اور سناٹے کو چیر رہی تھی۔ 14 مارچ کی صبح بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے جب گھر آئی تو مسعود عالم کی ناگہانی موت کی خبر میری منتظر تھی۔ میں روتے روتے پچھتانے لگی کہ کاش اس دن میں مونال جانے سے انکار نہ کرتی تو ان سے ملاقات تو ہو جاتی۔ میرے کانوں میں آج بھی مسعود عالم کی کھنکتی ہوئی کہکےدار آواز گونجتی رہتی ہے۔ ایسے کئی سانحات ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے دل دہلانے والے حادثات ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود ہماری کوتاہیاں، لاپرواہیاں ہنوز قائم دائم رہتی ہیں۔ ہم ایسے ناگہانی واقعات کو بے حسی سے بھلا دیتے ہیں، جبکہ نہ ہی وہ سانحے ناقابل فراموش ہوتے ہیں، نہ ہی وہ راستے اور شاہراہیں ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حادثات کے لیے کسے مورود الزام ٹھہرایا جائے؟ شاہراہیں تو منزل مقصود پر پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اپنے پیاروں سے ملانے کا باعث بنتی ہیں۔ شاہراہیں ہماری اپنی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویوں کے باعث قتل گاہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ شاہراہوں کی خستہ حالی حادثات میں اضافے کا سبب تو بنتی ہیں، لیکن ان کو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دوسری جانب جہاں ایک طرف امیر زادے اکثر ڈرگز کر کے اپنی دولت کی نمائش کرنے شاہراہوں پر دندناتے نظر آتے ہیں، وہیں نچلے طبقے کے نوجوان موٹر سائیکلوں پر ون ویلنگ اور خطرناک کرتب کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تیز رفتاری اور رف ڈرائیونگ ایک نفسیاتی عارضہ ہے۔ کیا اس عارضے میں مبتلا ہونے کے لیے کسی تعلیمی اور جاہلیت کی صنعت کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی؟ دوسری جانب ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو ٹریفک کے اصول و ضوابط سے مکمل آگہی رکھنے کے باوجود اپنی بے جا خود اعتمادی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ کم عمر افراد کے ہاتھ میں بغیر لائسنس کے گاڑی یا موٹر سائیکل تھما دینا بھی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ دشمنی کرتے ہیں۔ حادثے صرف چند لمحے کا کھیل ہوتے ہیں، لیکن زندگی کو موت میں بدل دیتے ہیں۔ مرنے والے تو مر جاتے ہیں، لیکن پیچھے اپنے پیاروں کو عمر بھر کے لیے تڑپتا چھوڑ جاتے ہیں۔